अस्सलाम वालेकुम। मुक़ल्लिद हज़रात जो हैं वो कैसे गुमराह और धोखा देते हैं अवाम को अहले हदीस के बारे में, आप खुद पूरा डिस्कशन सुनिए और खुद फैसला करिए ईमानदारी से। अल्लाह ताला हमें समझ दे। जी, कल सरफराज साहब ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि एक ही इमाम की तकलीद क्यों करते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब जो भी मसले में जिसको ज़्यादा बेहतर लगे उस इमाम को हम फॉलो क्यों नहीं कर लेते? तो उसका मुझे पता नहीं था। दलाइल की रोशनी में जो बात जी, ज्यादा जो साबित है, मजबूत है, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी जी, उलमा तो की मैं तरफ ही आज रुजू कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही है, उलमा की तरफ ही रुजू करने की बात है, जी, जी, लेकिन अपने आप को कोई बांध दे के मैं इन्हीं की बात मानूंगा, अब उन्हीं से बन गए। जी, बता दें। जी, तो उसका मुझे जवाब उन्होंने दे दिया था, आलिम साहब ने। जी, उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई एक बंदा किसी एक मसले में एक इमाम को फॉलो करेगा और फिर दूसरे मसले में दूसरे को फॉलो करेगा, तो फिर ये एक नई फिक्र बन जाएगी, और फिर ये इतनी फिक्र बन जाएंगी कि हर बंदा ऐसे करने लगा तो हर बंदे का एक नया तरीका बन जाएगा। वो वजू का मसाइल किसी इमाम के देखेगा, नमाज किसी इमाम के, हर बंदा अलग अलग मसला कर लेगा, तो ये फिर बहुत हर आदमी अपना नया नया वो शुरू कर लेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली थी कि अगर बंदे को दलाइल समझने की वो ही नहीं है, मतलब सलाहियत उसके पास है ही नहीं, ये बात आप लोग में और हम लोग में कॉमन है, तो फिर वो बंदा कैसे डिसाइड करेगा कि किस फुकाहा की बात या किस फुकाहा की दलील ज्यादा मजबूत है? क्योंकि हर फुकाहा के उसूल अलग अलग होते हैं, और फिर वो कौन से उसूल पे डिसाइड करेगा ये भी उसको नहीं पता होगा, तो इसलिए एक ही इमाम को करा जाता है। बिस्मिल्लाह। पहली बात तो आपने जो ये कही ना कि एक इमाम की तकलीद का फायदा ये होगा, और अगर कई लोगों की बातों को अगर लिया जाए तो उसका नुकसान है, कई फिक़ह बन जाएगी। मेरे भाई, कई फिक़ह नहीं बनेगी। असल में एक उसूल है कि ला यजूज़ इहदास क़ौलिन जदीद, यानी किसी मसले में फुक़हाए किराम ने जो गुफ्तगू की है, उलमा ने, सलफ ने, तो अब किसी मसले में कोई नया कौल हम नहीं ला सकते। यानी आलिम को ये इजाजत नहीं है कि वो कोई नया कौल लाए। इजाजत क्या है कि जिस आलिम से हम मसला पूछ रहे हैं, वो जो उलमा ने तशरीहात की हुई हैं, उन्हीं तशरीहात में गौर करें, वो गौर करें उन्हीं तशरीहात में, और देखे कि कौन सी बात रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से और कुरान पाक की आयत से मुवाफिक है। तो जाहिर सी बात है, जब उसने उलमा की तशरीहात को देखा तो फिक्र तो ऑलरेडी मौजूद है, कई फिक्रें कहाँ हो गई? वो जो फिक्र है कुरान की और हदीस की, वो फिक्र तो ऑलरेडी मौजूद है, वो किताबों में मौजूद है, फिक्री किताबों में मौजूद है, हदीस की शुरुआत में मौजूद है। ऐसा भी नहीं है ना कि वो मौजूद नहीं है। भाई कह रहे हैं कि कई फिक्रें हो जाएंगी, तो भाई कई फिक्रें तब होंगी जब हम कोई नई बात ला के डालेंगे। जो चीज मौजूद है वो तो पहले से मौजूद है, तो जब पहले से मौजूद है हम तो उसमें चूज कर रहे हैं, आलिम तो उसमें से इख्तियार कर रहा है कि जो मुताबिक किताब सुन्नत हो। तो इसलिए जिन आलिम ने ये बात कही आपको कि भाई ये तो नई फिक्र हो जाएगी, तो पहली बात ये कि ऑलरेडी वो तो कई तरह की फिक्रें मौजूद है, यानी एक मसले में कई अक़वाल उलमा के मौजूद हैं, ऑलरेडी ये मौजूद है। अब इसे तो आप खत्म नहीं कर सकते। अब जब मौजूद है, जो आलिम जवाब दे रहा है वो तो कोई नया कौल ला नहीं रहा है, वो जो अक़वाल मौजूद है उन्हीं में से वो तशरीह कर रहा है, किसी को चॉइस कर रहा है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे पता करेगा कि भाई कौन चीज दलील से ज्यादा मुवाफिक है, किसका कौल दलील से ज्यादा मुवाफिक, ये आमी का काम है नहीं, ये आम आदमी का काम नहीं है, टमाटर बेचने वाले का काम नहीं है, ये काम तो आलिम का है ना। हमने जिससे मसला आलिम क्यों आलिम है? इसलिए कि वो जानता है कि किस मसले को तरजीह हासिल है, कौन सा मसला राजे है, कौन सा मसला राजे नहीं है। आम आदमी चूंकि फतवा इसीलिए लेने जा रहा है, आम आदमी आलिम के पास इसीलिए जा रहा है कि उसे सलाहियत नहीं है, तो इसलिए वो आलिम के पास गया है। अब आलिम के पास गया है, उसे ये सलाहियत है कि वो तरजीह कायम कर सके। अगर वो नहीं कायम कर सकता तो उसके लिए भी उसूल कह दे लादरी मैं नहीं जानता, और फिर किसी दूसरे आलिम की रहनुमाई कर दे कि भाई फलां आलिम साहब इस मसले में अच्छा इल्म रखते हैं, आप ये सवाल उनसे कर लीजिए। तो जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है उसका हल तो यहाँ मौजूद है। अब आपका इस पे अगर कोई शुबा हो बताइए। जी अब्दे भाई, आपको जो जवाब शेख शाबान ने दिया, क्या आपने सुना था जवाब, या कुछ आप चाहते हैं दोहराया जाए? थोड़ा मैंने आधा सुना था, फिर थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा ये बताइए कि आपको ये पता था कि अहले हदीस हम लोग कोई नई बात आने के खिलाफ है, यानी कि कोई कहे कि आज 1400 साल तक किसी को कोई मसला नहीं समझ में आया, आज मैं एक नया मसला निकाल रहा हूं, हम लोग इसके खिलाफ है, हम लोगों ने उसके खिलाफ पूरे स्ट्रीम्स में डिस्कशंस किए हुए हैं। क्या आपको ये बात पता है कोई नया इज्तिहाद मुझे तो इसके खिलाफ होते हैं? यानी हमें मुझे तो ये भी बताया था। जी इस्लामिक स्कॉलरशिप में मतलब जो भी बात हम फतवे बयान करेंगे वो वही होंगे जो किसी ना किसी ने तो बयान किया है, बड़े स्कॉलर्स में से किसी ने बयान किया है, वही बयान कर सकते हैं, नया मसला कोई निकाल के नहीं ला सकता है। क्या ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं, मुझे जो उन्होंने बताया था, मुझे ये बताया था कि
آپ لوگوں نے 1200 سال تک تقلید ہی ہوتی آئی ہے اور اہل حدیث لوگوں نے تقلید چھوڑ کر ایک نئی چیز ایجاد کر لی. ہاں تو اچھا آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی خود سے نکالتے ہیں مسئلے استعمال کرتے ہیں، خود سے نکالتے ہیں کہ بھائی جو چیز 1400 سال میں کسی نے نہیں بولا، نئے چیز اہل حدیث لے کر آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں تو مجھے بتائیے مسائل میں کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث خود استنباط خود نکالتے ہیں، اپنے طرف سے نئے نئے مسئلے نکال کے لاتے ہیں، ایسا بتایا گیا آپ کو؟ جی ہاں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. ہاں یہ بات بالکل غلط ہے، آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. ہاں یہ بات ہم لوگوں نے پورے ڈسکشنز کیے ہوئے ہیں اس موضوع پر، ہماری ویڈیوز ہیں اس بارے میں. جی شیخ جی تو یعنی آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، جہاں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکالرز میں سے جن کے پاس پروف ہے ان کی بات لے لو. ہاں جن کے پاس پروف ہے، اور ایک آدمی جیسے ایک ڈاکٹر کی پہچان کرتا ہے کہ بھائی کون جینیون ڈاکٹر ہے، کون کویک ہے. ہاں کس کے پاس کون سا کوالیفائڈ ایک دم ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے، کون یعنی جس کے پاس نہیں بس ڈاکٹر کا لقب ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کرتا ہے. ایک عام آدمی جہاں پر کوئی بھی مذہب میں ہے تو وہی عام آدمی ہے، اسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تک آنا ہے ڈھونڈ کر کے. وہی عام آدمی کو، وہی عام آدمی اگر شرک کر رہا ہے، درگاہ پرستی پہ ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، تو اس کو وہی عام آدمی کو توحید تک آنا ہے. وہی عام آدمی کو اگر بدعت کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، دوسری بدعتیں کر رہا ہے، تو اسے سنت تک آنا ہے. وہی عام آدمی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے خود مسئلے استنباط کرنا ہے، وہ نہیں کہہ رہے، لیکن علماء جو اسے مسائل بتائیں گے تو اسے جس عالم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پروف ہے، دلائل کی روشنی میں وہ اسٹرانگ بات کر رہے ہیں، ان کی بات سمجھ کر کے جتنا اس کی استطاعت اتنا تو قبول کرے. کم سے کم زندگی کے جو مسائل جو وہ عمل کر رہا ہے اس میں تو دیکھیں کہ کن کے پاس پروف ہے، اس کے مطابق عمل کریں. جی شیخ کفایت آپ بھی بتائیں. میں نے تھوڑا میں نے جو جواب دیا تھا، ایک منٹ، میں نے جو جواب دیا تھا ان کے سوال کا، میں چاہتا ہوں اس کو مختصر کر دوں، یعنی کہ جو کہہ رہے تھے پورا نہیں سن سکے نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اشکال مولانا نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی ہوتا کیا ہے اہل حدیثوں کے یہاں، کہ جب اہل حدیث مسائل میں غور کرتا ہے تو ایک نیا مسئلہ لے آئے گا. تو اس طریقے سے وہ جواب دے گا، ایک نیا مسئلہ لائے گا تو ایک نئی فقہ بن جائے گی. تو اس طریقے سے تو بہت ساری نئی فقہیں وجود میں آ جائیں گی. یہ مولانا صاحب کا شبہ تھا جو انہوں نے آپ کو سمجھایا. میں نے یہ کہا کہ بالکل بات غلط ہے. دیکھیے جو کام وہ ایک امام کے اقوال میں یا ایک امام کی فقہ میں جو کام کرتے ہیں وہی کام اہل حدیث بھی کرتا ہے. یعنی ایک حنفی عالم کیا کرے گا کہ امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے، ان کے شاگردوں کا قول کیا ہے، متاخرین کے اقوال کیا ہیں، اور ان میں سے پھر دیکھے گا راجح قول کیا ہے. یہ آپ حنفی عالم کرتا ہے. یہی کام اہل حدیث کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں امام شافعی نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، احمد بن حنبل نے کیا کہا، ثوری نے کیا کہا، اوزاعی نے کیا کہا، اور اس میں کس کی بات دلیل سے قریب ہے. تو یہی بات اہل حدیث نے بھی کیا اور یہی بات حنفی عالم نے بھی کیا. سوال اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ تقلید کو بتاتے ہیں وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، ہم دونوں سیم ہو گئے. رہ گیا نئی فقہ کا وجود. تو نئی فقہ کا وجود تو ہوا نہیں، کیونکہ اہل حدیث کے یہاں ہے لا یجوز احداث قول جدید، کہ کسی نئے قول کا جو ہے ایجاد کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کسی مسئلے میں فقہاء نے جو کچھ آراء پیش کر دی ہیں، اب ہمیں بھی کوئی بالکل نئی رائے نہیں پیش کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں تحقیق کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، ترجیح کرنا ہے، اور پھر راجح مسئلہ ہم کو بتا دینا ہے. آپ نے ایک اور اشکال پیش کیا تھا کہ بھائی وہ کیسے جان پائے گا کہ کون سی چیز راجح ہے اور کون سی چیز مرجوح ہے، کون سی دلیل کے مطابق ہے، کون سی چیز دلیل کے مطابق نہیں ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، شاید آپ اس وقت نہیں تھے، کہ بھائی عامی آدمی تو یقیناً نہیں جان پائے گا. اور عامی آدمی جب نہیں جان پائے گا تو اسی لیے تو وہ عالم کے پاس گیا ہے. وہ عالم کے پاس گیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھ نہیں سکتا. پھر جو اقوال ہیں اس میں اس کو کنفیوژن ہو رہا ہے، ترجیح نہیں قائم کر پا رہا ہے. اب وہ گیا عالم کے پاس، تو اب عالم کیا کر رہا ہے کہ وہ ترجیح قائم کر رہا ہے، اور ترجیح قائم کر کے مسئلہ بتا دیا. اگر اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، یعنی عالم بھی ترجیح قائم نہیں کر پا رہا، جیسے ہمارے یہاں اسٹریم میں آپ دو چار اسٹریم دیکھیے تو کئی ایک آدھ سوال کے جواب میں یا تو ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو واقعی موضوع کی وجہ سے، اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہم فقہی سوال ہے، آپ جائیے فلاں جگہ جواب لے لیجیے. یعنی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں وہ جواب معلوم ہے لیکن ہم موضوع کی مطابقت کی نہ ہونے کے لیے جواب نہیں دے رہے ہیں، یا ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارا نالج اتنا گہرا نہیں ہے، آپ فلاں اسٹریم میں فلاں عالم کے پاس چلے جائیے، وہ زیادہ گہرا علم وہ جواب دیں گے. تو یہ طریقہ ہے. تو عالم ترجیح کر کے بتائے گا، عالم کو تو معلوم ہی ہے، اور نہیں اگر اسے معلوم ہے تو کسی کی طرف اعلیٰ کر دے گا. تو جو دو شبہات مولانا صاحب نے آپ کو بتائے تھے ان دونوں شبہات میں تو کوئی دم نہیں ہے. میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر اس جواب میں آپ کو کچھ کاؤنٹر کرنا ہے یا کچھ آپ کو شبہ ہے تو وہ بتائیں. جی اصل میں انہوں نے تھوڑا مجھے ٹیکنیکل وے میں سمجھایا تھا. میں آپ کو ان کی بالکل جیسا انہوں نے سمجھایا تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے مجھ سے یہ بولا تھا کہ بنا دلیل شرعی کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہوتی ہے. اور اگر کوئی عالم کسی امام کی کتاب اٹھائے گا، جیسے امام بخاری کی اس نے بخاری شریف اٹھائی، تو پھر اس کے پاس
امام بخاری کی بخاری شریف ماننے کی دلیل شرعی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے بولیے. انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی صحیح بخاری ماننے کی دلیل شرعی نہیں ہے, کہ وہ بھی انہوں نے بولا تھا کئی سال بعد جمع کی گئی تو اس کو ماننے کی دلیل شرعی نہیں ہے. اور ہر عالم محدث نہیں ہوتا ہے, مطلب محدث خود سے حدیث پوری کی پوری حدیثوں پہ اور پوری اس پہ نگاہ رکھ سکتا ہے. سمجھ گیا وہ میں ایک آپ کا. جی میرے خیال سے کچھ اس طریقے سے سمجھایا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے ایک دلیل بھی دکھائی تھی, کیونکہ دلیل سے زیادہ سمجھ آتا ہے نا. میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے دکھا دی. انہوں نے یہ بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی تھی کہ اکثریت امت کی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اکثریت تو حنفی ہے, تقریباً 70-80% لوگ امت میں حنفی ہیں. تو یہ بات میری بہت سمجھ میں آئی ان کی, کہ انہوں نے دلیل بھی دکھائی اور ویسے بھی سمجھایا. اچھا تو ایک کام کرتے ہیں, ابھی بہت سارے سوال آپ کے ایک ساتھ میں ہیں تو ہم لوگ میں جواب دیتا ہوں. جی میں جی جواب دیتا ہوں. بھائی صاحب کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے جا کے آپ لوگ دلیل لیتے ہیں, تو یہ بھی تو تقلید ہو گئی. اور یہ بار بار یہ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ امام صاحب کی آپ تقلید کرتے ہو یا حنفی علماء کی تقلید کرتے ہو, کیونکہ امام صاحب کی جو بات ہے آپ ان کی قبر سے تو پوچھ کے نہیں آتے ہو. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر میں جا کے تو پوچھ کے نہیں آتے ہو. کون سی کتاب سے پوچھتے ہو؟ ہدایہ, در مختار, قدوری, فلاں فلاں کتابیں. تو بھائی آپ ان کتابوں کے مقلد ہو کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو؟ یہ سوال تو پلٹ کے آپ پہ آتا ہے کہ اگر اہل حدیث صحیح بخاری کھول لینے سے وہ امام بخاری کا مقلد ہو گیا, تو بھائی آپ لوگ قدوری, ہدایہ, در مختار, یہ سب کتابیں جو آپ کی فقہ حنفی کی باتیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں نقل کر رہی ہیں, تو یہ ساری کتابیں آپ پڑھ کے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے مقلد ہو گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی باتیں ہیں, ہم ان کتابوں میں انہی کی بات تلاش کرتے ہیں اس لیے ہم انہی کے مقلد ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث کی کتابیں اس میں بھی ہم اللہ کے نبی ہی کی بات تلاش کرتے ہیں, اس لیے ہم اللہ کے نبی کے متبع ہوئے یہ کتابیں پڑھ کے بھی. تو اگر آپ قدوری, در مختار, ہدایہ پڑھ کے بھی مقلد ہوتے ہیں امام حنیفہ کے, تو ہم صحیح بخاری, صحیح مسلم, کتب ستہ پڑھ کے بھی متبع ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں تو اس حدیثوں کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی, کون صحیح ہے کون ضعیف ہے؟ یہی سوال بھی آپ پہ پلٹ کے جاتا ہے. یہ جو کتب فقہ اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں, قول قدیم, قول جدید, ہاں 4 اقوال ہے کسی مسئلے میں, کون آخری قول ہے, کون ثابت ہے کون ثابت نہیں ہے؟ تو سندوں کی تحقیق صرف اقوال رسول میں نہیں ہے, یہ اقوال امام بھی تو ہے, اس کو بھی تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ امام صاحب کا یہ قول ہے کہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں کسی اسٹریم میں علی مرزا نے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیا. کیا پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ اہل شام ہم سے جو ہے نفرت کرتے ہیں, بصرہ والے نفرت کرتے ہیں, مدینہ والے نفرت کرتے ہیں, سب نفرت کرتے ہیں. اور وہ کس کے حوالے سے نقل ہو رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹی بات ہے, امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں کی ہے. تو سند کی تحقیق کریں گے تب تو کنفرم کریں گے نا امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی ہے. تو سندوں کی تحقیق کی ضرورت صرف حدیثوں میں نہیں ہے, اقوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں بھی, کیونکہ 2 طرح کے متضاد قول, ابھی اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو ان کا دوسرا قول دکھاؤں گا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اسی مسئلے میں, یعنی جو جنگ جمل صفین کے مسئلے میں. تو 2 ہے, دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں, کون سے صحیح ہے؟ بھائی آپ سندوں میں جب تک نہیں جاؤ گے کیسے آپ کنفرم ہوگا کہ کون ثابت ہے کون ثابت نہیں ہے؟ کتب فقہ میں کتنے اقوال, 2 اقوال ابو حنیفہ کے, بلکہ بھائی یہ جو فقہ حنفی ہے نا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہے, کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو پیچھے ڈھکیل کے اور صاحبین کے اقوال کو آگے رکھ کے اسی کو مفتہ بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کیسے, یعنی وہاں بھی وہ بھی ایک اجتہاد ہے, ایک دائرے میں وہ بھی ایک اجتہاد ہے. تو بھائی وہاں بھی وہ پرابلم کتب فقہ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. جو مشکل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کتب حدیث کے ساتھ, وہ تو کتب فقہ کے ساتھ ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تحقیق کرنے کے باوجود آپ کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی امام حنیفہ کے مقلد, تو ہم بھی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول کے متبع. آپ کتابوں میں جا کے, کتب فقہ میں جا کے تحقیق و تفتیش کرتے ہیں کون امام صاحب کا قول ہے, کون نہیں ہے, کون قول جدید ہے, کون قول قدیم ہے, کون راجح ہے, کون مرجوح ہے. اتنی ساری بحثیں کرنے کے باوجود بھی آپ مقلد رہ جاتے ہو امام حنیفہ کے. تو ہم حدیث کی کتب میں کتب حدیث میں جاتے ہیں, کون صحیح ہے کون ضعیف ہے, کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے. یہ ساری بحثیں کرنے کے باوجود بھی ہم متبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو آپ جس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں نا کہ یہ چیز تقلید ہے, تو وہ چیز آپ کی کتب فقہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آپ کو مقلد امام حنیفہ کا نہیں, ان کتب فقہ بنا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے ان کتابوں کی تقلید کرتے ہیں. تو ہمیں بھی آپ نہیں بلیم کر سکتے نا کہ ہم کتب حدیث کی تقلید کرتے ہیں. اور ایک بات بہت ہی اہم بات ہے کہ کتب احادیث میں ایک ساتھ میں جو بول جاتا ہے نا کہ حدیث کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. بھائی کتب فقہ میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے, لیکن کتب احادیث میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بالاجماع صحیح ہیں, خاص طور سے صحیحین کی حدیثیں. بخاری مسلم کی اکثر حدیثیں اجماع امت کے ساتھ صحیح ہیں, اور جب بخاری مسلم کی ان حدیثوں کی صحت کو, یعنی ان کی محدثین کی تحقیق کو کوئی مانتا ہے تو اجماع کو مان رہا ہوتا ہے. اور کتب فقہ میں مقلدین نے لے کے رکھا ہے کہ اجماع ماننا تقلید نہیں ہے. کتنے حوالے چاہیے آپ کو, آپ جا کے ڈھونڈ لو,
ہم پیش کر سکتے ہیں بہت سارے حوالے. آپ جا کے فقہ حنفی کی کتابیں کھولو, وہ کتابیں کہتی ہیں اجماع ماننا تقلید نہیں ہے. تو بھائی جو بالاجماع حدیث سے صحیح ہے, محدثین کا حکم ہے کہ اجماع, وہ کیسے مقلد, ہم بخاری مسلم کی حدیث مانتے ہیں, کیسے مقلد ہو جائیں گے بھائی؟ تو بالاجماع صحیح ہے نا. اور یہ تو حنابلہ بھی مانتے ہیں کہ بخاری مسلم کی صحت پر اجماع ہے, سوائے چند حدیثوں, اکثر حدیثوں پہ اجماع. تو جو بالاجماع صحیح حدیثیں ہیں ان کو ماننا کیسے تقلید ہوگا بھائی؟ وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث اگر کتب احادیث کو مانتے ہیں یا حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی آپ یا محدثین کے اجتہاد کو لیتے ہیں تو بھی آپ مقلد نہیں کہہ سکتے. آپ بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو, راجح کون ہے, مرجوح کون ہے, قدیم کون ہے, جدید کون ہے, کون مفتابی ہے, کون مفتابی نہیں, یہ سب چھانٹنے بیٹنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے آپ احناف علماء کے اجتہاد کو لے رہے ہو. اس میں وہ اجتہاد کر کے طے کرتے ہیں کون امام صاحب کا قول ہے کون نہیں ہے. تو یہاں آپ ان علماء کا اجتہاد لے تو پھر بھی مقلد کس کے؟ ابو حنیفہ کے. تو کتب احادیث میں, حدیث کے میدان میں اہل حدیث اگر اپنے محدثین علماء کے اجتہاد کو لے رہے ہیں پھر بھی متبع اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا نا وہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ امت کی اکثریت جو ہے باطل پہ نہیں آ سکتی ہے. بھائی جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے, فیبریکیٹڈ ہے. یہ جھوٹی بات جس نے بھی سکھائی آپ کو, ان بزرگ کو, ان محترم کو لے کر آئے اس ٹیم میں, ہم ان سے بات کریں گے اگر وہ عالم ہے تو پروف کریں کہ یہ بات صحیح ہے. یہ جھوٹی بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ المستدرک للحاکم کی روایت صحیح بات یہ ہے کہ ان امتی لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, کہ میری امت یہ گمراہی پر متفق ہوتی ہے. یعنی پوری امت کی بات ہے, پوری امت کے علماء مجتہدین کے بارے میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ یہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. یعنی اجماع امت یہ اگر ثابت ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو اکثریت نے مان لیا وہ چیز کیا ہے؟ صحیح ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, پہلی بات تو حدیث یہ جھوٹی ہے, بناوٹی حدیث ہے. اصل حدیث یہ اجماع امت کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے مسائل میں اکثریت امت کے اکثر علماء کا, ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, تو اکثر سے مراد کیا ہوگا؟ اکثر مراد جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوں, جو مجتہدین ہیں, جو علماء ہیں, نہ کہ جو فالوور ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. تو بہت سارے مسائل میں امت کی اکثریت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی کے خلاف ہے. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے, سورج کی روشنی کی طرح سے دن میں چمک رہا ہے کہ پوری امت کی اکثریت سوائے اہل کوفہ کے کوئی قائل ہی نہیں. پوری امت, امام بخاری رحمہ اللہ جز رفع الیدین میں کیا کہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں گیا, کس کس علاقے کا سفر کیا, ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب اس کے قائل ہیں, رفع الیدین کے, سب قائل اس بات کے. تو بھائی امت کی اکثریت رفع الیدین کر رہی ہے, امام صاحب نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں حنفی والے یہ مقلدین نہیں کر رہے ہیں, یہ مقلدین نہیں ہے اکثریت, یہ تو آج کی پیداوار ہے نا. اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سلف اس دور میں اکثریت کیا تھا. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ اکثریت کس دور کی لیں گے آپ, یعنی صحابہ کے دور میں اکثریت ایک رائے رکھتی ہے, اب آپ کے اصول سے وہ رائے اکثریت کی صحیح ہے, کچھ دن کے بعد اکثریت دوسرے قول پہ آ جاتی ہے, تو کیا یہ حق بدلتا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں ایک بات کو, جیسے میں ایک مثال دے دوں, 3 طلاق کا مسئلہ ہے. 3 طلاق کا مسئلہ پرانے زمانے میں اکثریت کا کہنا تھا 3 طلاق دے دیا تو قصہ ختم ہے. لیکن اب ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کہتے ہیں 3 طلاق ایک مانی جائے گی. اب تک کہ آناب میں یعنی ہر مسلک والے مطلب نکل کے آ رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, آج کل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو مان لینا چاہیے, حلالہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. حکومتیں قانون بنا رہی ہیں, حکومتیں جو حنبلی حکومت ہے, حنفی حکومت ہے, جو بھی حکومت, بہت ساری حکومتوں میں قانون بن رہا ہے. تو دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل کے اپنے دور میں وہ تنہا تھے یا چند لوگ تھے, آج اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس مسئلے کو لے رہی ہے. تو آپ یہ کیسے طے کریں گے کہ اکثریت نے اگر کسی کو مان لیا تو وہ صحیح ہے؟ تو کس زمانے کی اکثریت کو لیں گے, آج کے زمانے کی اکثریت کو یا صحابہ کے زمانے کی اکثریت کو؟ یہی تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کسی مسئلے کو تسلیم کیا ہے, آپ اس کے بالمخالف جو ہے اجتہاد مت کرو. اچھا ایک آخری بات, اہل حدیث تو یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سارے مسائل میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آدمی کیا کرے بھائی, یہ بعد کے لوگ آئیں گے, جیسے شیخ سرفراز کے حوالے سے آپ نے کہا نا, ان کو جواب دیتی ہوئی کہ بھئی یہ اشکال کھڑا کیا کہ اتنے سارے مسلک بن جائیں گے, اتنے سارے, ہر آدمی اپنی اپنی طرح بیان کرے گا. بھئی اہل حدیث کی تو ایک دعوت یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ نصوص صریحہ موجود ہے, ہاں یہ ائمہ کو نہیں مل سکی اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا, لیکن جب نص صریح موجود ہے تو اجتہاد ختم. اور یہ تمام فقہا کا اصول ہے, لا اجتہاد مع النص, نص آنے کے بعد اجتہاد آپ نہیں کر سکتے, سب کو سرنڈر ہونا ہے, اجتہاد کو ختم کرنا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو لے کے کہہ رہے ہیں, جب شام جا رہے تھے اور وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی تو بیٹھ کے اجتہاد کر رہے تھے, واضح دلائل کسی کے پاس نہیں تھی. اجتہاد میں ڈیسیژن مطلب اس میں دو طرف صحابہ بڑھ گئے, لیکن فائنل جو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ فائنل کیا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم آگے نہیں جائیں گے, وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گئے تھے, وہ واپس آئے, وہ کہتے ہیں کہ ہندی فی ھذا علم, کہ اس میں تو میرے پاس حدیث رسول موجود ہے, نص صریح موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی نص پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم کسی اور علاقے میں وبا کے بارے میں سنو فلا تقدموا علیہ, وہاں مت جاؤ, اور اگر تم کسی سرزمین پہ ہو وہاں بیماری ہے تو وہاں سے نکلو مت.
یہ نص سے سری آنے کے بعد اجتہاد ختم کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے وہی فیصلہ لیا, اور باقی سارے لوگوں نے اختلاف ختم کر دیا. جو عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے ان کا اختلاف ختم ہو گیا. تو جب نص سے سری آ گئی تو صحابہ نے بھی اختلافات ختم کیے. یہ ائمہ کیوں نہیں ختم کریں گے؟ آپ کیوں نہیں ختم کرو گے؟ تو اہل حدیث کی دعوت یہ بھی کہ جن مسائل میں نص سے صریح موجود ہے آپ اس میں اجتہاد بند کر دو. میں مثال بھی ایگزامپل دے دوں, جیسے احناف بین السجدتین دعا کو نہیں مانتے, امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ پیش کرتے کہ دو سجدوں کے بیچ میں دعا نہیں. آج نص سے صریح موجود ہے, صریح نص صریح حدیث موجود ہے کہ بین السجدتین دعا ہے. اب تو کم سے کم ختم کر دو. حنابلہ کا مسئلہ جلسے استراحت نہیں مانتے, اب جلسے استراحت نہیں مانتے, نص سے صریح موجود ہے صحیح بخاری کی, اب تو اختلاف ختم کر دو. دنیا بھر کی کیوں تعویلیں کرو, بیماری کو سے کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ بتائیے اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ جب نصوص صریحہ اور صحیحہ سامنے آ گئے اب تو آپ اجتہاد ختم کرو, تقلید ختم کرو اور اتباع پہ آ جاؤ جو نص سے صریح سے ثابت ہو گیا. لیکن اس پر بھی آنے کے لیے لوگ تیار نہیں, ادھر ادھر کی آئی بائی شائی کر کے ادھر ادھر کی جو ہے تعویلات کرتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعد میں الگ الگ اقوال ہو جائیں گے. اہل حدیث تو یہ کہتا ہے کہ نص سے صریح موجود ہے, اجتہاد ہی مت کرو. آپ اہل حدیث کے تعلق سے یہ شک محسوس کریں کہ پتہ نہیں کتنا اجتہاد کرے. اہل حدیث تو کہتا ہے اجتہاد ہی مت کرو, یہ نص سے صریح موجود ہے, اجتہاد ختم, بند, اجتہاد مت کرو. اور جب اجتہاد کرنا ہے تو اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے, یعنی جو پہلا خیر القرون کا جو دور تھا, قرون مشہود لہا بالخیر کا جو زمانہ تھا, اس زمانے کا اجتہاد موجود ہے, تو اب بعد کے لوگوں کا اجتہاد مت کرو. جی ماشاءاللہ شیخ, بہت ہی اہم باتیں آئی, یعنی سمجھنے والوں کے لیے بہت واضح ہے. عبدے بھائی آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کو یہ باتوں میں سے کیا بات سمجھ میں آ گئی, کوئی نہیں سمجھ میں آئی تو بتائیے. جی کچھ سمجھ میں آئی ہے اور کچھ ابھی بھی ڈاؤٹس باقی ہیں, جیسے ان لوگوں نے سمجھایا تھا. جیسے ایک بات انہوں نے سلفی عالموں کا ہی ریفرنس دے دیا تھا مجھ سے بول رہے تھے کہ میں ان سے ہی دکھا دیتا ہوں آپ کو. جیسے انہوں نے بولا تھا کہ علامہ البانی یا مقصود الحسن فیضی صاحب یہ سب بولتے ہیں کہ تقلید کرنا ہی بہتر ہے. تو یہ تو سلفی عالم ہے اور کافی بڑے بڑے عالم ہیں, علامہ البانی اور مقصود الحسن فیضی صاحب. تو پھر میں یہ بہت ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تقلید کرنا بہتر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کمپیئر کیا ہے. کن کو کمپیئر کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا, اس کو میں نے خود ترجمہ کر کے فیس بک پہ کئی جگہ میں نے ڈالا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تقلید کی وجہ سے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی قبول نہیں کر رہے تھے. یعنی تقلید نے ان کو دلائل کو قبول کرنے سے روک کے رکھا تھا, کیونکہ تقلید نے لوگوں کو اجتہاد کرنے سے منع کر دیا تھا. بولتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو فتاوا لاک ہو گئے ہیں مذاہب اربعہ میں وہی چلیں گے آگے, اور کوئی نیا اجتہاد آدمی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو دعوت تھی مقلدین کی پرانے زمانے میں کہ اجتہاد کا دروازہ بند, تو شیخ البانی نے کہا کہ یہ ایک انتہا تھی کہ سرے سے اجتہاد ہی نہیں کریں گے, یہ غلط بات تھی. شیخ البانی کہتے ہیں لیکن ہمارے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ایسا کھولا کہ ایک جاہل جپاٹ شخص جس کو کچھ نہیں آتا, جیسے علی مرزا, ڈاکٹر اسرار, یہ جو گروپ ہے یہ بھی آ کے اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ لوگوں نے اجتہاد کو بالکل بند کر کے رکھا تھا, وہ ایک انتہائی غلط بات تھی. اب لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ ایسا چوپڑ کھولا کہ ہر ایرا گہرا آ کے اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ جو آج کے دور کا غیر عالم شخص اجتہاد کر رہا ہے وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے. اس سے بہتر یہ تھا وہ آدمی تھا جو کسی فقہ کی تقلید کر رہا تھا, کیونکہ بہرحال اس فقہ کے جو بھی اقوال ہیں جیسے تیسے بھی ہیں, لیکن وہاں ایک علماء کا پہرا ہے, مقلدین کی ایک جماعت ہے, وہ علماء کی ایک جماعت ہے, ان کی ایک نگرانی ہے. ان کی نگرانی میں وہ چیز ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال علماء کی نگرانی ہے. لیکن یہ تو علماء سے آزاد ہو گیا بندہ, یہ تو خود بیٹھ کے اجتہاد کر رہا ہے. اجتہاد کرے لیکن کوئی جیسے کوئی عالم ہے اجتہاد کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو عالم نہیں وہ بھی اجتہاد کر رہا ہے. تو شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے آدمی گمراہ ہو رہا ہے, حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے, کوئی مطلب کیسے سورہ کہف کا کوئی انکار کر رہا ہے, کوئی آیت کا انکار کر رہا ہے. تو انکار حدیث کا دیکھیے کیسا زمانہ آ گیا. تو شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے اور وہ اجتہاد کرنے بیٹھ جاتا, اس سے بہتر تو وہ مقلد ہے جو کسی تقلیدی فقہ کو فالو کر رہا ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا, یہ نہیں کہا کہ مقلد جو ہے وہی بہتر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے دو برائیوں میں سے یہ مقارنہ کیا, تقابل کیا ہے, کمپیئر کیا ہے کہ یہ بھی ایک برائی ہے کہ آپ اجتہاد کے دروازے کو بند کر دو, اور یہ بھی ایک برائی ہے کہ آپ اجتہاد کے دروازے کو چوپٹ کھول دو. لیکن ان دونوں برائیوں کو کمپیئر کریں گے تو یہ جو برائی ہے کہ اجتہاد مت کرو, ایک تقلیدی فقہ میں بند ہو جاؤ, وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اجتہاد کا دروازہ چوپٹ کھول دو, کیونکہ یہ برائی پتہ نہیں کہاں لے جائے گی. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا, لیکن دونوں میں سے کسی کو صحیح نہیں کہا, کمپیئر کیا. سمجھے؟ اب جیسے بہت ساری مثالیں میں شارٹ کرتا ہوں, لیکن شیخ البانی کا خود کا جو پریکٹیکل ان کا جو مسئلہ ہے, جو ان کی پریکٹس رہی ہے, جو ان کا اپنا منہج رہا ہے, جو طریقہ رہا ہے, وہ اہل الحدیث کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے, الحمدللہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. اس سے بڑا کون مجتہد ہو سکتا ہے جو حدیثوں کا اتنا بڑا جانکار ہو, قرآن بھی حدیث بھی سب کچھ ان کے پاس. تو وہ مجتہد, ان کی زندگی ایک مجتہد کی زندگی تھی, ان کا اپنا اجتہاد تھا, اور جہاں قرآن و حدیث میں صریح باتیں ہیں
उसी की दावत देते थे कि भाई जब सराहत के साथ ये मसला साबित हो गया है तो ये छोड़ दो, बल्कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताबों में आप देखेंगे जगह जगह उन्होंने कहते हैं कि ये वो बात है जो कुतुब फिक्र में है नहीं, यानी हदीस से साबित है और कुतुब फिक्र में इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो हदीस पढ़ने की बरकत है कि बहुत सारी बातें आपको ऐसी उलझनों का हल मिल जाएगा आपको जो कुतुब फिक्र में आपको नहीं मिलता है। तो खुलासा है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा है, अहले हदीस उलमा ने नहीं कहा कि तकलीदी बेहतर है, वही से उन्होंने दो बुराइयों में से कंपेयर किया है कि दो बुराई है तो इसमें से ये उससे बेहतर है, ये कम दर्जे की बुराई है, लेकिन बहरहाल उनकी दावत जो है अहले हदीस की मनहज की दावत है, इत्तिबा की दावत है, तकलीद की दावत नहीं है जी। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सिफत सलात नबी में तो शुरू में तो चारों इमामों के अखवाल नकल किए कि भाई तकलीद मत करो, चारों इमामों के अखवाल नकल किए कि तकलीद नहीं करना चाहिए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह कैसे कह सकते हैं कि शेख अलबानी तकलीद को जो है प्रमोट कर रहे हैं या उसको उसकी जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने अभी बताया था कि आम आदमी तकलीद मतलब नहीं करेगा, इज्तिहाद शेख अलबानी ने ये फरमाया, तो फिर आलिम की ही जब माननी है तो फिर बड़े मुज्तहिद आलिम की जैसे इमाम अबू हनीफा इनकी क्यों नहीं मान ली जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा, का जवाब भी हम बार बार कर चुके हैं कि हम क्यों ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बड़े मुज्तहिद का मान लें। भाई अगर मुज्तहिद की बात माननी है तो इमाम अबू हनीफा पे आप रुक क्यों गए? आप थोड़ा और ऊपर उठो ना। अहले हदीस वही तो कहता है सहाबा तक जाओ, सबसे बड़े मुज्तहिदीन, एक क्लास के मुज्तहिदीन, नंबर 1 मुज्तहिदीन सहाबा है। ये हमारी दावत है। इसलिए हम जब कहते हैं ना अपने आप को सलफी, तो सलफी का मतलब क्या होता है? सलफी का मतलब ये जो असलाफ है, सहाबा हैं, इनका जो फहम है, इनका जो इज्तिहाद है, आप कुरान और हदीस इनके इज्तिहाद पर लो आप। तो बहुत प्यारी आपने बात कही कि जब इज्तिहाद लेना है, सुनिए दो जवाब आपका, एक जवाब आपको दे रहा हूं, दूसरी गलतफहमी भी दूर करूंगा आपकी, जो उलझन आपकी दूर करूंगा। पहली बात ये वाज़ेह कर दूं कि हम ये नहीं कहते कि आज की मुज्तहिदीन, आज के अहले हदीस मुज्तहिदीन है ये अइम्मे अरबा से बेहतर है, हम हरगिज़ नहीं करते। हम अइम्मा के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हमारी कोई हैसियत नहीं, और हम ना अपनी तरफ बुलाते हैं अपने इज्तिहाद की तरफ। हम तो कहते हैं कि सहाबा की इज्तिहाद की तरफ आ जाओ। सहाबा का जिस मसले में सहाबा का कोई कौल आ गया है, सहाबा का फतवा आ गया है, सहाबा का मामला आ गया है, सही सनद से साबित है, आप उसकी तरफ चले जाओ, आप उसको कबूल कर लो। तो ये इल्जाम ना लगाएं कि ये लोग अपने मुज्तहिदीन को, अपने उलमा को की तरफ बुलाते हैं कि इनका इज्तिहाद ले लो। नहीं, हरगिज़ नहीं कहते। दूसरा जो आपके जिसकी वजह से आप गलतफहमी के शिकार है कि ये जो अहले हदीस उलमा से कोई आके मसला पूछता है, आप ये समझ रहे हो कि ये जाके अहले हदीस उलमा की तकलीद कर रहा है या इनके इज्तिहाद को फॉलो कर रहा है। नहीं, इसको यही बात पलट के आती है आप पर। मैं फिर दोहराऊंगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात है, आप उनकी खबर से पूछ के थोड़ी आते हो। आप कहां से पूछते हो? आप भी तो अपने उलमा से पूछते हो भैया। इस मामले में अपने उलमा से पूछने के बारे में अहले हदीस अवाम, हनफी अवाम दोनों बराबर है। अहले हदीस अवाम भी अपने उलमा से पूछती है और हनफी अवाम भी अपने उलमा से पूछती है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की खबर से पूछ के नहीं आती। तो अगर हनफी अवाम अपने उलमा से पूछ के, अगर मैं ये कहूं कि आप लोग अबू हनीफा की इज्तिहाद की तरफ नहीं बुला रहे हो, आप लोग जो आज के हनफी देवबंदी बरेलवी है ना, और ये जो तकरीरें करते हैं स्टेज पे बैठ के, इनके इज्तिहाद की तरफ बुला रहे हो, तो क्या आप ये कबूल करोगे? अगर हम आप पर ये इल्जाम लगाए मेरे भाई कि आप लोग इमाम हनीफा की तकलीद नहीं सिखा रहे हो, आप लोग तो अपना मुकल्लिद बना रहे हो, आप लोग इमाम हनीफा के इज्तिहाद के बजाय अपने इज्तिहाद की तरफ बुला रहे हो, तो आप कहोगे नहीं हमारे उलमा हैं, हमारे अवाम की जो रहनुमाई करते हैं वो रहनुमाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इज्तिहाद की तरफ करते हैं। तो हम भी तो ये कहते हैं कि अहले हदीस के उलमा हैं जो रहनुमाई करते हैं वो सहाबे किराम के इज्तिहाद की तरफ करते हैं, वो खुद का इज्तिहाद करते हैं। हाँ, कुछ मसाइल जिसको हम नवाजिल कहते हैं, जदीद मसाइल हैं जो पहले नहीं पेश आए थे, आज पेश आ रहे हैं, जैसे खून का अतिया देना, किडनी देना जो है वगैरह वगैरह, जो नए मसाइल हैं। तो इन मसाइल में पुराने दौर में कोई इज्तिहाद नहीं है, ना सहाबा के दौर में, ना अइम्मा अरबा के दौर में। तो आज का देवबंदी भी इज्तिहाद करता है, आज का बरेलवी भी इज्तिहाद करता है, अहले हदीस भी इज्तिहाद करता है। तो इस मामले में तो दोनों सेम है, यानी जो नवाजिल हैं, नए नए मसाइल हैं, इस मामले में अहले हदीस उलमा भी इज्तिहाद करते हैं, हनफी उलमा भी इज्तिहाद करते हैं। समझ रहे? इसमें थोड़ा सा कोई जब इनकी गिरफ्त करो तो कहते नहीं ये हनफी उलमा है जो गरचे इनका इज्तिहाद है जदीद मसाइल में, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उसूलों पर इज्तिहाद होता है। तो अहले हदीस का भी जवाब वही है कि गरचे अहले हदीस उलमा इज्तिहाद करते हैं लेकिन सहाबा के उसूलों पर इज्तिहाद करते हैं। ठीक है शेख, एक सवाल एक भाई ने किया था मीरान जुबैरी नाम के, और वो ये कह रहे थे कि सहाबा का फिक्र कहाँ मिलेगा, कि सहाबा का फिक्र कहाँ मिलेगा, ये इनका कहना है। हाँ, देखिए ये भी बड़ा शुबहा है मुक़ल्लिदीन का। वो कहते हैं कि सहाबा की तरफ आप बुला रहे हो तो सहाबा की फिक्र मुदव्वन नहीं है। इनका कहना यह है कि सहाबा की फिक्र मुदव्वन नहीं है। अरे भाई ये बात पहले अगर किसी जमाने में कहते तो किसी हद तक बात चल जाती। भाई एक जमाने में पहले इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की फिक्र तो पहले मुदव्वन नहीं हुई थी, बाद में मुदव्वन हुई है। ये अइम्मे अरबा के जो अक़वाल मुदव्वन किए गए बाद में ढूंढ के मुदव्वन किए। उनके दौर में कहाँ मुदव्वन हुआ? उनके दौर में कहाँ जो है तकलीद जो है चालू होगी, तो बाद में तकलीद शुरू हुई ना। तो ये जो एतराज है बहुत पहले कोई करता समझ में आता, लेकिन अब तो एक एक सहाबी के अक़वाल पर, उनके फतावा पर पूरी किताब छप चुकी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फतावा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फतावा, हत्ता कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल फतावा, यानी जो बड़े बड़े सहाबा हैं उनके फतावा, उनके अक़वाल पर पूरी किताब छप चुकी है। बल्कि इससे आगे बढ़कर हम आपको बताएं कि तमाम सहाबा के आसार,
तमाम सहाबा के अक़वाल पर एक जामे किताब, कई किताबें छप चुकी हैं। यानी इस वक्त कुछ ऐसी किताबें छप चुकी हैं जिसमें तमाम सहाबा के अक़वाल को फ़िक़ही तरतीब से नकल कर दिया गया। जैसे नमाज के बारे में सहाबा के फतावे, ज़कात के बारे में सहाबा के फतावे, तो आज तो मुदव्वन है, बल्कि इससे पहले भी आप देखें जो किताबें हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अख़बार पढ़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप जो है 20 सैकड़ों किताबें पढ़ेंगे ना फ़िक़ह हनफ़ी की, दुर्र मुख्तार, क़ुदूरी, हिदाया, फलां फलां, ये सब इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे। तो ऐसे सहाबा के अक़वाल पढ़ना है तो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये किताब है, इसमें पढ़े सहाबा के फतावा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसमें सहाबा के फतावा है। अल मुहल्ला इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह की, इसमें सहाबा के फतावा है। सुनन सईद बिन मंसूर, इसमें सहाबा के फतावा है। हत्ता कि कुतुब सित्ता में भी सहाबा के फतावा है, सहीहैन में भी सहाबा के फतावा है, सही बुखारी में भी आपको बहुत सारे अबवाब में सहाबा कराम के फतावा है। तो ये जो कुतुब अहादीस है ना, ये कुतुब अहादीस ने अपने साथ सहाबा के फहम को भी लिए हुए, सहाबा कराम की फहम भी इनके साथ मरवी है इन हदीसों में, हदीस की किताबों में। तो हदीस की किताबों में तो हदीसें ज्यादा हैं और ये सहाबा के अक़वाल भी हैं लेकिन कम है। लेकिन जो दूसरी मुसन्नफ़ात हैं, जो दूसरे कुतुब आथार हैं, तो उनमें तो आप देखेंगे पूरा सहाबा ही के अक़वाल जो है फ़िक़ही तरतीब पर बाकायदा, नमाज के मसाइल, फला के मसाइल, फला के मसाइल। ये इमाम इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा कभी उठा के तो देखिए आपको इस किताब में क्या मिलेगा? पूरा हर बाब में सहाबा कराम के अक़वाल मिलेंगे आपको। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, अल मुहल्ला इब्न हज़्म, तो ये इस तरह की बहुत सारी, सुनन सईद बिन मंसूर, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको सहाबा कराम के अक़वाल मिलेंगे। अब आप ये कहें कि सहाबा कराम के अक़वाल किसी एक किताब में नहीं, तो इमाम हनीफा के अक़वाल किसी की किताब में है? वो तो बहुत सारी किताबों में बिखरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये कहना कि कहाँ मिलेंगे ऐसा नहीं है, भरी किताबें भरी पड़ी, हर जगह मिलेंगे और इल्म सारी किताबों से इस्तेफादा करते हैं जी। बहुत अहम। अच्छा अब्दे भाई, आपने एक और सवाल जो पूछा था ना कि आपने कहा कि इस तरह से तो बहुत सारे फिक बन जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे मजहब, यानी बहुत सारे मजहब बन जाएंगे। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ। सोचो कि किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, अब वो जाता है अलग अलग डॉक्टर से एडवाइस लेता है कौन सा डॉक्टर सही है। अब वो अलग अलग डॉक्टर में देखता है कि किसके पास प्रूफ है, कौन सा डॉक्टर स्ट्रांग है, अच्छा है, उसका ट्रीटमेंट मोतबर है ज्यादा, और वो लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने एक मेडिकल स्कूल कायम कर दी या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का, जैसे है ना होम्योपैथी है, एलोपैथी है और यूनानी है और आयुर्वेदा है, बोले इसने नया शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं हुआ। वो देख रहा है कि डॉक्टर्स में कौन से डॉक्टर के पास प्रूफ है, वो देख करके करता है। अब ये हर चीज में, जैसे मिसाल के तौर पे होम कंस्ट्रक्शन, आप घर बना रहे हो, अब आपको आर्किटेक्ट डिजाइन देता है, तो अलग अलग आर्किटेक्ट्स, अलग अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप लेते हो कि भाई कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने एक नई आर्किटेक्चर इन्वेंट कर दिया या नया कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी बना डाली आपने, इसका ये मतलब नहीं होता है। हाँ, तो ये इसकी बहुत सारी मिसालें हम नॉर्मल लाइफ से देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। असल बात सिर्फ इतनी है ना मेरे भाई, कि आपको क्या लगता है जो आपने 1200 साल का जिक्र किया था कि 1200 साल तक लोग ऐसा करते थे कि अपने मसलक के खिलाफ कोई हदीस आ जाए, सामने दूसरा आलिम है, वो पेश कर रहे, दलाइल पेश कर रहे, कुरान से हदीस से दलाइल पेश कर रहे, मसला वाज़ेह है कि यहाँ पे जो आलिम की आप की बात को आप मान रहे थे वक्ती तौर पर, वो आलिम से मिस्टेक हो गई। तो क्या आपको लगता है 1200 साल तक ऐसा चलता था कि किसी भी हाल में मैं तो अपने आलिम की बात नहीं छोड़ूंगा, मैं हनफी हूं, मैं शाफी हूं, मैं नहीं छोड़ने वाला उनकी बात? क्या ऐसे चलता है? अइम्मा ने भी नहीं सिखाया, अइम्मा अरबा ने भी ये बात नहीं कही कि आप हमारी बात को लाजिम पकड़ लेना, बल्कि वो तो सिखा के भी कि कुरान और हदीस की दलील आए तो छोड़ देना, ये उनकी नसीहत है, हम तो उन्हीं की नसीहत पे अमल कर रहे हैं ना। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप जो है हमारी बातों को पकड़ के रहिए। जो उलमाए अनाफ है ना, जो जिद पकड़े हुए हैं कि अबू हनीफा के अलावा हम किसी की बात नहीं बताएंगे, ये खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की इरशादात, उनकी हिदायत के खिलाफ है, अइम्मा अरबा की हिदायत के खिलाफ है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे अक़वाल को लॉक कर देना, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये उनके साथ इंसाफ नहीं, इमाम के साथ। क्या बोलते हैं अब्दे भाई, आपको ये बात समझ में आ रही है? अच्छा किफायत भाई, मैं तकलीद को जो है, जो मौजूदा सूरत में चाह रहा हूँ कि समझ लें कि तकलीद की क्या ओरिजिनल सूरत नहीं होगी और क्या बन गई। जैसे होता क्या है कि आप किसी इलाके में रहते हैं, अब हर इलाके में एक मशहूर आलिम होता है। जैसे मालेगांव का एरिया है, उसमें डॉक्टर फजलुर रहमान हुआ करते थे, और ऐसे मुंबई का एरिया है, इसमें पुराने जमाने में कुछ उलमा हुआ करते थे। ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उलमा होते हैं। होता क्या है कि जिस इलाके में जो आलिम होता है और जो दस्तरस में होता है, जो पहुंच में होता है और जो बड़ा आलिम होता है, लोग उसकी तरफ ज्यादा रुजू करते हैं और वो बताता है फतवा, तो लोग उस पर एतमाद करते हैं और अमल करते हैं। लेकिन अब कभी ऐसा होता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जाहिर सी बात है कि हराम फतवा तो उसका होगा नहीं, तो अब कहीं अगर खिलाफ भी हो गया तो दूसरे पर चले गए। ये वो सूरत थी। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी अपने अपने हल्के में है, अपने शागिर्दों के साथ है, अपने और उनके साथ एक एरिया लगा हुआ है, लोग उनसे फतवा पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, जाते हैं। ये एक सूरत बनी हुई थी। बाद वालों ने क्या किया कि उस पर असबियत लगा दिया, यानी अब जो मालेगांव का एरिया है वो क्या करे, कहे नहीं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने जो फतवा बताया ना, उनकी फतवा छपी हुई है, अभी डॉक्टर नसीम साहब ने स्ट्रीम में अगर कुछ बता दिया ना तो वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए पुराने थे और इनसे नेक थे और इनसे बुजुर्ग थे और खूबसूरत भी इनसे थे और गोरे चट्टे भी थे, और तमाम आप ला करके पेश कर दीजिए और कहिए नहीं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने जो अभी फतवा में छपा हुआ है वो मौजूद है ना, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमें उन पर ज्यादा एतमाद है, और आप क्या करें, हम नहीं सुनने वाले। तो साहब यही है तकलीद, यही तकलीद है। अब आप नहीं कह सकते कि हम लोग डॉक्टर फजलुर रहमान साहब का एहतराम नहीं करते, या बात की जो अभी आलिम जो हमारी स्ट्रीम में आते हैं उनका एहतराम नहीं करते, करते हैं,
لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کس کی بات زیادہ درست ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں. تو تقلید کی جو بنا پڑی ہے اصل میں علماء سے نہیں پڑی. یعنی امام ابو حنیفہ فی کفایت میں نے جو بات بتایا نا کہ خود ان علماء نے یہ بات نہیں کہی. ہوا کیا ہے کہ ان علماء کا ایک حلقہ اثر تھا. اب جب یہ علماء چلے گئے تو ان کے جو شاگرد تھے, ان کے جو فالوورز تھے, ان کے یہاں ایک تعصب پیدا ہوا اپنے امام کے لیے, اور پھر انہوں نے اپنے امام کو پیش کرنا شروع کیا. اب جب اپنے امام کو پیش کرنا شروع کیا نا تو ان کے قول کی تدوین کی بھی ضرورت پڑی, تو مدون کیا. اب کہیں پر ان کو لگا کہ یہ قول غلط ہے تو اس سے اختلاف بھی کیا. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیز جو خامی نظر آتی گئی اس کو ٹھیک کرنے میں اور اپنے امام کو پیش کرنے میں ایک زمانہ لگا, اور اس طریقے سے یہ اختلاف بڑھتا گیا. ورنہ وہ ریئل ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ہے. تو اس کو اگر آپ کو سمجھنا تو اس مثال سے سمجھیں, باقی اس کے علاوہ تقلید کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے تقلید کا تاریخی ارتقا ہوا ہے, تاریخی ترقی ہوئی ہے. میں لمبا نہیں جانا چاہتا, آپ دیکھیں گے کتابوں میں تو آپ تقلید کیسے پڑھتی ہے اور تقلید کی بنا کیسے پڑھ رہی ہے تو آپ کو لگے ملے گا کہ ایسے ہی تقلید پڑھی ہوئی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں. اور ہم نے پہلے بھی تقلید کی تقسیم کی ہے نا. بس ایک تو جا کے سیکنڈ سننا. ہاں جی عبد بھائی بولیے. زید بھائی آپ نے ابھی جو بات بولی تھی اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا تھا کہ جہاں واضح دلیل دیکھی جائے گی وہاں پر تقلید نہیں مانی جائے گی. تو شاید ایسا ہوتا ہے نا کہ تقلید تو صرف اس جگہ ہوتی ہے جہاں پر اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں جو کلیئر نہیں ہوتا ہے. جی 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 میرے بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ کلیئر نہ ہو, لیکن جب کلیئر ہو جائے, جب کلیئر تب کو تقلید چھوڑ دینا چاہیے نا. یعنی جب تک دلائل نہیں تھے اور دلائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تقلید کر رہا ہے, لیکن جب حدیث رسول صحیح ثابت ہو گئی, سامنے حدیث آ گئی, تب تو چھوڑ دینا چاہیے نا. جی اگر دلیل آئے گی تب تو امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کہ انہی کی دلیل مانی جائے گی. میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں جلسہ استراحت کی دلیل ہے, حدیث صحیح ہے اور صریح بھی ہے. کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں مقلدین بھائی اپنا مسئلہ؟ جلسہ استراحت کیوں نہیں مان رہے؟ میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو. صحیح بخاری کی یعنی اس حدیث کے صحت پہ اجماع ہے, حدیث بالاجماع صحیح ہے صحیح بخاری میں. یعنی اجماع, ہم حدیث کو مانے اجماع کو مانے, ایسا نہیں کہ اجتہاد سے حدیث صحیح ہو رہی ہے. میں مثال بہت ساری دے سکتا ہوں, لیکن میں وہ ایگزامپل دے رہا ہوں جس میں جو دلیل ہے وہ صحیح بھی ہے اور صحت کیسی ہے, بالاجماع صحیح ہے. یعنی آپ کو صحت پر رکھنے کی, صحت کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں, آلریڈی اجماع ہے, آپ کو صرف اس کو فالو کرنا ہے. جب بالاجماع اور صریح واضح, یعنی صحیح کا مطلب ہے کہ آپ کو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. یعنی حدیث صحیح ہے بالاجماع صحیح, بالاجماع صحیح مطلب اس کے صحت و ذات میں اجتہاد نہیں کر سکتے آپ, ماننا ہے. اور صریح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قیاس نہیں کر سکتے آپ. تو آپ بتائیے بالاجماع ثبوت ہے حدیث کا اور نص سے صحیح ہے, یہاں تو تقلید چھوڑ دینا چاہیے, یہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ جی شیخ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں آپ کی بات. میں انشاءاللہ ان سے پوچھنے مطلب کراس چیک کر کے پھر اپنی بات بتاؤ. جی میں اپنی تو بات ہر بھی چیز میں بتاؤ. پوچھتا ہوں. جی جی میں تو دیکھ میری ماننے سے دلیل ہے تو پھر دلیل کی مانی جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں جلسے استراحت کی. دلیل ایسی ہے جو بالاجماع صحیح ہے, اور وضاحت ایسی ہے کہ جو صریح ہے, نہ صرف صحیح یعنی قبول اجماع سے, بالاجماع اس کی صحت ثابت ہے اور مفہوم صریح ہے, معنی کے لحاظ سے صراحت اور ثبوت کے لحاظ سے بالاجماع صحیح. اب تو اس کو ماننے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ کا, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھے تمام فتنہ, وہ جہاں جلسے استراحت کی بات لاتے بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنی واضح حدیث صحیح تھی پھر بھی مقلدین کیوں نہیں مان رہے اس کو. تو ایسی مثالیں ہمارے پاس ہے بھائی, یہ مثالیں بتا رہے ہیں کہ منہج کیا ہے, ان کا طریقہ کیا ہے. کہ اگر آپ کہتے ہیں تقلید مجبوری میں ہے کہ جہاں دلائل نہیں ہے تقلید کر رہا ہے, تو بھائی جب دلیل آ گئی تب تو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ابھی مثال پیش کی نا, صحابہ کرام نے اختلاف کیا, اجتہاد کیا, لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے دلیل پیش کی سب سرنڈر ہو گئے, سب کا اختلاف ختم ہو گیا. تو آج بھی ہونا چاہیے کہ اگر دلیل نہیں معلوم ہے, دلیل آتے ہی سارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. جی اچھا شیخ, آپ نے ایک بات بولی تھی اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ مطلب میں نے آج تک یہ سمجھا تھا کہ سلفی لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ ڈائریکٹ, مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے, یعنی سلفی لوگوں کا, کہ ڈائریکٹ سمجھو. اور آپ نے ابھی جو بتایا اس کا مطلب نہیں میرے بھائی, نہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ یہی کہتے ہیں نا, اسی لیے انٹرنیٹ کی ایک جو ہے سمجھیے کہ ایک اچھا فائدہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ ان کے عوام ایک دوسرے کے علماء سے کنیکٹ ہو رہی ہے, تو اسی لیے سمجھنے میں, دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں جو ہے اس سے مدد ملتی ہے. ہمارا موقف کیا ہے, اہل حدیث کا کیا موقف ہے, یہ آپ اہل حدیث سے سمجھیے. آپ اپنے علماء سے مت سمجھیے کہ وہ اہل حدیث کا کیا موقف. آپ کو ہمارا موقف جاننا, ہم سے آگے بات کیجیے. تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ ہاتھ لگائے نا, ہم کبھی نہیں. ہم علماء اور مجتہدین کو کنارے نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہر عالم اجتہاد کر سکتا, ہرگز نہیں اجتہاد کر سکتا بھائی. جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے وہی اجتہاد کرے گا. لیکن ہم مجتہدین میں پہلے نمبر پر صحابہ کو رکھتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اجتہادات کی ضرورت ہے, فہم کی ضرورت ہے, تو اول نمبر پر صحابہ کرام کو رکھیے. صحابہ کرام کی زندگی میں ڈھونڈیے کہ ان کا کیا اجتہاد تھا,
उनका क्या फहम था, अगर वहां से मिल जाता है उसके बाद आप किसी को मत देखिए, वहां से मिल गया वही आप ले लीजिए। इसीलिए हम अपने आप को जब सलफी कहते हैं ना, हम क्यों अपने आप को सलफी कहते हैं भाई? कुरान हदीस सलफी मतलब ये जो हमारे असलाफ है इनका जो फहम है। आप कैसे कुरान हदीस की इत्तिबा, हमारा दावा इसी के शेख अलबानी रहमतुल्लाह का एक जुमला आपकी इनकी किताबों में बार बार मिलेगा, इत्तिबाउ दलील बेफहमी सलफ, यानी कुरान और हदीस की इत्तिबा करना है और जो सलफ का फहम है उसी के मतलब, इसीलिए सलफियत कहते हैं। और जब हम अपने आपको अहले हदीस कहते हैं तो अब हदीस का मतलब क्या? कुछ लोग समझते हैं हदीस का मतलब सिर्फ कुरान और हदीस है, कुरान को भी कुरान में हदीस कहा गया, फबी अय्यि हदीसिन बादहु, कुरान में कहा गया, कुरान भी हदीस है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों में कहा अपने फरमान को हदीस का, मनवानी बिहदीस नज़र अल्लाहु इमरान समिया मिन्ना हदीसन, तो कुरान भी हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान भी हदीस है। ऐसे सहाबा के आसार भी हदीस है, उनको मौकूफ हदीस कहा जाता है। तो जब हम ये कहते हैं अहलुल हदीस, तो अहलुल हदीस का मतलब क्या है? कुरान जो हदीस है उसको मानने वाला, अल्लाह के रसूल का फरमान जो हदीस है उसको मानने वाला, ऐसे सहाबा के आसार ये भी हदीस है, इनको भी मानने वाला। तो तीनों चीजें अहलुल हदीस में, तीनों चीजें शामिल है, कुरान, हदीस और सहाबा किराम के आसार। तो अहलुल हदीस कहिए या सलफी कहिए, दोनों का मफहूम एक ही है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। Don't forget to like, share and subscribe. मनहज असलफ मीडिया, आपका एक शेयर किसी और के लिए हदायत का जरिया बन सकता है, इंशाअल्लाह।